بخل کا مطلب کیا ہے؟ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی جو ہے نا وہ اللہ کے قریب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سخاوت جنت کا درخت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ والتابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغنی الحمید صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ وبعید من النار والبخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنہ وقریب من النار او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وبآیاتہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم الحمدللہ روحانی بیماریوں کے سلسلے کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے الحمدللہ تکبر، ریاکاری اور بہت سی اس پر بات کی۔ آج ہم بات کریں گے بخل کے اوپر۔ بخل، کنجوسی کرنا۔ بخل کا مطلب کیا ہے؟ کنجوسی کرنا، بخل کرنا، اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ رب العزت نے جن نعمتوں سے، جن نعمتوں کی فراوانی سے ہمیں نوازا ہے، ان نعمتوں کو ہم جان بوجھ کر دوسروں سے روک لیں، ان کو اس میں سے ان کا حصہ عطا نہ کریں، ان کا حصہ نہ دیں۔ اور بھی بخل کی بہت ساری اقسام ہیں، بہت ساری جگہوں پر یہ بخل ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں، خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک چیز ہے فضول خرچی اور ایک ہے کنجوسی۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ ایک ہے مال کو ضائع کرنا، یعنی ایک چیز، ایک ضرورت، ایک نعمت جو ہمیں چاہیے، ایک چیز جو ہمیں ضرورت ہے، اس کے اوپر مال کا خرچ کرنا، یہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے۔ کہ ایک شخص کو گاڑی لینی ہے، اب گاڑی 6 لاکھ کی بھی ملتی ہے، 15 لاکھ کی بھی ملتی ہے، 50 لاکھ کی بھی ملتی ہے، 1.5 کروڑ کی بھی ملتی ہے، لیکن ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق اگر وہ سواری لے رہا ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے، یہ چیز فضول خرچی میں نہیں آتی۔ بڑا گھر لینا ہے، یہ چیز فضول خرچی میں نہیں آتا۔ اچھا کھانا کھانا ہے، یہ چیز فضول خرچی میں نہیں آتا۔ مال کا ضائع کرنا، مال کا بے جا ضائع کرنا، اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کو بے جا ضائع کرنا، یہ فضول خرچی کہلاتا ہے۔ یعنی جو نعمت، جس نعمت کی ہمارے پاس فراوانی ہے، نہ ہم اس کو حقدار تک دے رہے ہیں، یعنی جو اس کا حق رکھتا ہے، اگر میرے پاس مال کی فراوانی ہے، میرے پاس کھانے کی فراوانی ہے، میرے پاس چیزوں کی فراوانی ہے، اگر فراوانی ہے تو اگر میں اس کی قدر نہیں کر رہا، ضائع کر رہا ہوں، تو یہ فضول خرچی ہے۔ اور اگر اس فراوانی کو میں کسی حقدار کو دے رہا ہوں، کوئی کھانے کا ضرورت مند ہے، میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں جو زیادتی ہے میرے پاس، کوئی کپڑوں کا ضرورت مند ہے، میں اس کو کپڑے دے رہا ہوں جو اس کا حق رکھتا ہے، تو یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ اگر میں نہیں کر رہا تو یہ کنجوسی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان کے اندر جو فراوانی ہمیں ملی ہے، اس فراوانی کو، اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا، بے جا ضائع کرنا، اس کو، یہ فضول خرچی ہے۔ اور اس فراوانی کی نعمت کو دوسروں سے روک لینا، یعنی ان کو کچھ نہ دینا، یہ کنجوسی ہے۔ اللہ رب العزت ان دونوں چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، خود بھی بخیل ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی دوسروں کو بھی بخل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ایک تو خود کنجوس ہیں، مطلب کیا ہے؟ یہ ان کو نہیں دینا چاہیے، یہ زیادہ، یہ آج کل غریب جو ہے نا، انہوں نے تجارت شروع کی ہوئی ہے،
انہوں نے یہ شروع کیا ہوا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ اگر تمہارے دروازے پر کوئی سوالی آ جائے تو اس کو ڈانٹو ڈپٹو مت، اس کو جھڑکو مت۔ یہ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ یہ فرمان کس کے؟ حضرت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الضحیٰ میں۔ اور ان کو مت دیا کرو بھائی یہ تاجر بنے ہوئے ہیں، یہ بنے ہوئے ہیں، یہ وہ بنے ہوئے ہیں، اور بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی؟ بھائی اتنے مہنگے کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی وہاں پر سادگی کا درس نہیں بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص اچھا لباس، مہنگا لباس پہن سکتا ہے، وہ خرید سکتا ہے اپنی حلال کمائی سے، اللہ نے اس کو دیے تو وہ ضرور پہنے، وہ ضرور پہنے۔ ہاں سادگی اختیار کریں، سادگی میں دوام ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن نہ خود خرچ کرنا، نہ کسی دوسرے کو خرچ کرنے دینا۔ بہن بھائیوں کے اوپر، گھر والوں کے اوپر، والدین کے اوپر، دوست احباب کے اوپر نہ خود خرچ کرنا، نہ کسی اور کو خرچ کرنے دینا۔ غرباء، فقراء، مساکین پر نہ خود خرچ کرنا، نہ دوسرے کو کرنے دینا۔ جیسے عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مساجد کو، مدارس کو ہم لوگ اعانت کرتے ہیں، اور ہم دین کے کام میں اعانت کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، اور یقیناً یہ عبادت ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کسی مسجد کا مصلی بنوا دیں، کسی مسجد کا پنکھا لگوا دیں، کسی مسجد میں کسی چیز کی فراوانی کروا دیں، یا کسی ادارے، کسی مدرسے کے اندر آپ کو تعاون کر دیں، آپ کے روپے پیسے سے کوئی بچہ دین کی تعلیم حاصل کر کے اشاعت دین وہ کرنا شروع کر دے، تو اس میں یقیناً آپ کا ایک بہترین اجر ہے۔ لیکن بعض اوقات لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی انہوں نے فیکٹریاں بنائی ہوئی، یہاں پہ اپنے پیسے کو ضائع مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، ایسا کہنا یہ بھی غلط ہے۔ اب یہ خود بھی بخیل ہے اور بخل کی ترغیب بھی دے رہا ہے، بخل کا کہہ بھی رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ رب العزت سے منہ موڑے، کیا مطلب؟ سخاوت سے منہ موڑے، کیونکہ سخی اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سخی اللہ کا دوست ہے، یعنی جو سخاوت سے منہ موڑے، جو حقدار کو اس کا حق نہ دے، جو نعمتوں کی فراوانی اللہ رب العزت نے اس کو دی ہے اس کو خرچ نہ کرے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ رب العزت بے نیاز ہے اور لائق تعریف ہے۔ کس چیز سے بے نیاز ہے؟ کہ اللہ رب العزت تمہارے پاس جو اللہ کی دیوی نعمتیں، اللہ رب العزت ان دیوی نعمتوں سے بھی بے نیاز ہے۔ وہ تمہاری نعمتوں کا ضرورت مند نہیں ہے، وہ اپنے لوگوں کو رجانے کے لیے، اپنے لوگوں کو کھلانے اور پلانے اور پہلانے کے لیے تمہارے روپے پیسے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ان کو بھی اپنی قدرت سے عطا کر سکتا ہے، جو تمہیں عطا کر رہا ہے وہ ان کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ لہٰذا کنجوسی کرنا، بخل کرنا، یہ ایک ذہنی اور قلبی بیماری ہے۔ بعض لوگ مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے سے کنجوسی کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مال کو بہت زیادہ بچائیں، مطلب ہر طرح سے بچائیں، جائز ضرورت پہ بھی وہ کاٹ لیں اپنے آپ کو، کہ ان کے پاس مالی تنگی ہے، ان کا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جس کے پاس فراوانی ہے وہ بھی کنجوس ہے تو وہ ذہنی مریض ہوتے ہیں۔ یہ لوگ نا ذہنی اور قلبی کنجوس ہوتے ہیں، مطلب دماغی طور پر غریب ہے، وہ خرچ کرنے سے مر رہا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو خرچ کر رہا ہے، دیکھو میرے کپڑے، دیکھو میری فلاں، میری فلاں، میری فلاں، لیکن کسی اور کو دینے کے لیے اس کو موت آ جاتی ہے، اور کو دینے کے لیے اس کو حدیثیں بھی یاد آ جاتی ہیں، اس کو اقوال زرعی بھی یاد آ جاتے ہیں، اس کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ ایسے شخص سے اللہ بچائے اور ایسا بننے سے بھی اللہ بچائے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخاوت کے بارے میں بہت ساری احادیث بیان فرمائیں۔ میں نے جو حدیث شریف پڑھی، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی جو ہے نا وہ اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ سخی بندہ اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ اللہ کے قریب کیوں ہے؟ کہ وہ خرچ کرنے والا ہے، وہ اللہ کے لیے خرچ کرنے والا ہے، اللہ کے بندوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رجاتا ہے، ان کو ان کی عافیت کو مد نظر رکھتا ہے، ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتا ہے، ان کی پریشانی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتا ہے۔ ایسا شخص اللہ کو محبوب ہے، اور ایسا شخص لوگوں کو بھی محبوب ہوتا ہے۔ جو مشکل وقت میں کسی کا ساتھی بن جائے وہ لوگوں کا محبوب ہو جاتا ہے کہ فلاں بندہ بہت خدا ترس ہے، جیسے ہی کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تڑپ جاتا ہے، اس کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو حل کرنے کے لیے اپنے کام کو چھوڑ کر اس کے کام کے لیے نکلے گا، اللہ رب العزت اس کے کام کی ذمہ داری خود لیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایسا شخص جو سخی ہے وہ لوگوں کے بھی قریب ہے،
اور جب وہ اللہ کے اور لوگوں کے قریب ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت بھی اس کی چاہت رکھتی ہے کہ ایسا سخی شخص مجھ میں آئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سخاوت جنت کا درخت ہے اور سخی اس جنت کے درخت کی ٹہنی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس حدیث کے دوسرے حصے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والبخیل بعید من اللہ، اور جو کنجوس ہے، بخیل ہے، جس کی تعریف میں نے پہلے بیان کر دی کہ وہ اللہ سے دور ہے، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے، اور بعید من الجنہ، جب وہ اللہ اور اس کے لوگوں سے دور ہے تو وہ جنت سے بھی دور ہے، جنت بھی اس کو اپنے اندر لینے کی چاہت نہیں رکھتی۔ اور قریب من النار، بخیل شخص جہنم کے قریب ہے، آگ کے قریب ہے، کہ اللہ نے جو اس کو نعمتیں دی یہ نعمتیں نہیں دے رہا۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے مال میں ترقی اور وسعت چاہتے ہیں تو سخاوت کو اختیار کیجئے، بخل کو چھوڑیے۔ ایک مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، سخاوت کیا چیز ہوتی ہے؟ سخاوت کی بہت ساری اقسام ہیں۔ نمبر 1، میرے پاس کوئی کام کرتا ہے، اس نے میرے لیے 10 روپے کا کام کیا، آپ اس کو 10.5 روپے دے دیں، 11 روپے دے دیں۔ اللہ اس جو آپ نے 11 ایک زیادہ کیا ہے، اس ایک کے زیادہ کرنے کی برکت سے ان پچھلے 10 کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر آپ کو 700 گنا عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ سخاوت ہے۔ اور اگر نہیں کر رہا، جو مزدور کی مزدوری بنتی ہے، جو اس کی اجرت بنتی ہے، وہ بھی پوری نہیں دے رہا تو ایسا شخص بخیل ہے۔ اور بخیل بندے کو پہچاننا ہو تو لوگوں کی زبانوں سے پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کے دل میں، لوگوں کی زبان پر اس کے لیے نفرت کے جملے ہوں گے، ناپسندیدگی ہوگی اس کے لیے، تو یہ بخیل ہے۔ سخاوت کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ کہ میں خود کھانا کھا رہا ہوں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے۔ بے سخاوت کیا ہے؟ کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، اچھا میرے دل میں یہ بات آ جائے کہ میرا ہمسایہ بھی کھا لے، اس میں میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ یہ ایک اچھی عادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طعم الطعام، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، یہ سخاوت ہے۔ اور اگر کھانا بنایا ہوا تھا کچھ اچھا، گھر میں کوئی مہمان آ گیا، اس نے فوراً لپیٹ کے رکھ دیا، بے یار یہ کہاں سے آ گیا یار، بتاؤ یار آج اچھی چیز بنائی تھی، ٹپک پڑا، یہ کنجوسی ہے۔ اس کو کھلانے پر راحت ہے، اس کو نہ کھلانے پر، چھپا لینے پر ذلت ہے، اور اس کو دیکھ کر تیوڑی چڑھانے پر ذلت ہے۔ یہ تو ہے مالی اعتبار سے سخاوت۔ ایک اخلاقی سخاوت بھی ہوتی ہے اور اخلاقی بخل بھی ہوتا ہے۔ اخلاقی سخاوت کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی کو اس کے کام پر اپریشیٹ کرنا، واہ بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ یار بہت اچھا کام کیا، ماشاءاللہ کیپ اٹ اپ بھائی، مزید کرو بھائی، اچھا کرو بھائی، اس کو دعائیں دینا، یار اللہ بلیس یو یار، ماشاءاللہ یار اللہ تمہاری ہیلپ کرے، تمہاری مدد کرے، اور بڑھاؤ، بہت اعلیٰ کام کیا۔ یہ اخلاقی سخاوت ہے۔ کسی کو میں نے دیکھا اچھی نماز پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ بھائی آپ تو بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں۔ کسی کو اچھا قرآن پڑھتے دیکھا، ماشاءاللہ یار آپ تو بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ اس کی تعریف کرنا، اس کے کام کو اپریشیٹ کرنا، یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اور اگر گھسپیٹیے بن جانا، کسی کی تعریف کرتے ہوئے ہمارے منہ پہ چھالے نکل جائیں، ہماری زبانوں پہ چھالے نکل جائیں، وہ چھوڑو تعریف سے چوڑا ہو جائے گا، پاگل ہو آپ۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تعریف کرتے تھے تو کہ صحابہ چوڑے ہو جاتے تھے؟ نہیں بھائی، آپ اس کی تعریف کرو، یہ اخلاقی سخاوت ہے۔ اور اگر آپ نہیں کر رہے تو یہ اخلاقی کنجوسی ہے، کہ ایک بندہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو اچھے جملوں میں یاد کیا جائے، ایک بندہ ڈیزرو کرتا ہے اس کی تعریف کی جائے، ایک بندہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو اچھی جگہ پر لایا جائے، اس کو اچھا نوازا جائے، اس کا اکرام کیا جائے، اور آپ نہیں کر رہے، تو یہ اخلاقی بخل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مالی بخل سے بھی بچائے اور اخلاقی بخل سے بھی بچائے۔ اللہ ہمیں مالی سخاوت دے اور اخلاق والی سخاوت دے۔ مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے نا، مومن یہ کبھی بخیل نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان والا ہو اور بخیل ہو۔ یہ بات کیوں فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ایک سوال ہے، کیونکہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر اور نبی پر ایمان لاتا ہے، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا۔ اس کو اس بات پر ایمان ہے کہ میرے اللہ نے یہ فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ
کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس کو معلوم ہے یہ بات، وہ اپنے اللہ کی باتوں پر ایمان لاتا ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص 1 روپے خرچ کرے گا 700 گنا دوں گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ اور جو شخص، اس کو پتہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کو قرض حسنا دو۔ اللہ کو قرض حسنا نہیں چاہیے بھائی، اللہ کی مخلوق کی مدد کرو۔ کہ کسی کو قرض دینا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ کہتے ہیں جب قرض دار قرض دیتا ہے اور جب تک اس کو وہ روپے پیسے وہ قرض واپس نہیں مل جاتا تو اللہ رب العزت اس کو اس کے دیے ہوئے قرض کے عوض نیکیاں عطا فرماتے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ تو جب مومن کو یہ بات پتہ ہے اور پھر بھی مومن بخل کر رہا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ مومن نہیں ہے، کہ اس کو اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ تو لہٰذا سخاوت ایمان والے کی علامت ہے، سخاوت اللہ کے پیارے کی علامت ہے، سخاوت اللہ کی قربت کی علامت ہے، سخاوت اللہ کی رحمت کی علامت ہے، اور بخل اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، بخل اللہ سے دوری کی علامت ہے، بخل اللہ رب العزت کی طرف سے اترنے والے جو فیصلے ہیں جو ہمیں تباہ و برباد کرتے ہیں ان کی علامت ہے۔ لہٰذا سخاوت کیجئے، بخل مت کیجئے، مالی اعتبار سے بھی سخاوت کیجئے، اخلاقی اعتبار سے بھی سخاوت کیجئے، تاکہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو اور ہمیں زندگی میں سکون حاصل ہو، اور ہمارے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکت ہو۔ کیونکہ مال اور مزاج کا سخی وہ لوگوں میں عزت پاتا ہے، مال اور مزاج کا کنجوس وہ لوگوں میں ذلیل ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کے عہدے کی وجہ سے تھوڑی بہت اس کی عزت کر لیتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے اور اس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اس کو دل میں گالیاں ہی دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بات آخری کرتے ہیں، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ بخل صرف مال کا روکنا نہیں ہے، بلکہ بخل دل کی تنگی کا نام ہے، بخل دل کی تنگی کا نام ہے۔ اور اسلام ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ ہم اپنے پاس جو کچھ بھی رکھیں یا ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ رب العزت کی امانت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس کا حق دوسروں تک پہنچانا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر لازم ہے اس کا حق دوسروں تک پہنچانا۔ لہٰذا سخاوت کیجئے، بخل نہ کیجئے۔ سخاوت میں زندگی ہے اور بخل میں رذیل قسم کی موت ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔